والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، دین اسلام یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دین قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے بھیجنے کے بعد باقی تمام ادیانوں کو باطل اور منسوخ کر دیا، اور نجات کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کے دین میں داخل ہونا. قرآن مجید کی کئی آیتیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر، اور مزید یعنی اس بات کو تأکید کرنے کے لیے، آپ کے ذہن و دماغ میں نقش کرنے کے لیے یہ دلیل بیان کر رہا ہوں. ورنہ یہ بات جو میں نے ذکر کیا واضح بات ہے، بنیادی بات ہے کہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں، اور یہ اللہ کا کہنا ہمارے اور آپ کے یا مسلمانوں کے یا ان کے علماء کا اجتہاد نہیں ہے، اور نہ اس میں تعنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا اور جس نے پیغمبروں کو بھیجا، اسی کا یہ کہنا ہے. تو ان آیتوں میں سے مثلا رب العزت نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے یعنی مقبول جو ہے وہ الاسلام ہے، اس کے علاوہ اور ادیان یہ مقبول نہیں ہے. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے اسی سورۃ آل عمران میں پچھلی بات کی مزید تأکید، پچھلے حکم کی مزید وضاحت. آیت نمبر 85 میں فرمایا رب العزت نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، دھرم، مذہب اپنائے گا، معتقد ہوگا، اس دین کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا. اچھا، اگر بھائیو بہت ہی شریف ہے، اپنے مذہب میں دیندار ہے، اور جس طرح کی ایک بات ہمارے اور آپ کے درمیان میں رائج ہوتی ہے، ہاں آدمی وہ تو صحیح اتنا صحیح نہیں ہے لیکن اتنا خراب بھی نہیں، اس کا دل تو بہت صاف ہے. تو کیا اگر اس کا دل صاف ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، بلکہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، رفاہی کامیں کر رہا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تب بھی ہاں بھائیو تب بھی قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. لا شک بھائیو، لیکن ایک کافر جو اسلام سے دشمنی رکھتا اور ایک نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی عدل و انصاف ہے. دنیا میں
اس کو کچھ ایسے چیزیں عطا کرے گا. بہرحال رب العزت مہربان ہے اور دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن نتیجہ جو ہے بھائیو وہ دونوں خسارے میں ہیں، دونوں خسارے میں ہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مزید تاکید، اور قیامت کے دن اس کا شمار ان میں ہوگا جو خسارہ اٹھائیں گے، جو نقصان اٹھائیں گے، یعنی جو جہنمی ہوں گے. اس لیے آخرت میں فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، دو ہی راستہ ہے، ایک فریق جنتی ہوگا اور ایک جہنمی ہوگا، تیسرا نہیں ہے بھائیو. یا تیسرے ایسے نہیں ہیں ان کو دنیا میں کر دیا جائے گا چلو نہ جنت میں نہ دوزخ میں، نہیں. تو بھائی اور محترم ساتھیو، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہماری دعوت کوئی بھی یہودی یا عیسائی سنے پھر اس کی موت واقع ہو جائے اس حالت پر کہ اس نے ہم پر ایمان نہیں لایا، تو وہ یقیناً وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، اصحاب النار ہو، جہنمیوں میں سے ہوگا. تو بھائی خلاصہ کلام، دین اسلام دین حق ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت جس نے انسانوں کو بنایا اور جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل کی، اس نے آخری نبی کو جب بھیجا ان کے ذریعے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا. بہرحال بھائیو، اب اس کے بعد یہ ذکر کر رہا ہوں کہ دین اسلام اپنی عبادتوں میں، اپنے احکام میں، اپنے مسئلے مسائل میں، عقائد میں، معاملات میں اور ادیان سے الگ ہے، منفرد ہے، متمیز ہے. اور دینوں سے الگ ہے، متمیز ہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین کی شریعت کو سمجھے اور اس کے احکام پر عمل کرے، نہ کہ اور جو ادیان میں جو ان کے مسئلے مسائل، جو ان کی عیدیں ہیں یا ان کی جو شریعتیں ہیں یا ان کے جو اور احکام اور معاملات ہیں. لیکن تب بھی بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال اگر دیکھیں، ایک طرف جہالت کی وجہ سے، دوسری طرف دین سے دوری اور تقوی پرہیزگاری کی کمی کی وجہ سے، تیسری طرف بھائیو دشمنان اسلام کی قوت اور ان کا جو غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہم تمام مسلمان احساس کمتری کے شکار ہیں. اور پھر ایسے ہی نمبر 4 میڈیا کا جو زور ہے، اور میڈیا کا بھی کنٹرول انہی کے ہاتھوں میں ہے. بھائیو جس کو چاہتے ہیں مجرم ٹھہرا دیتے ہیں اور مجرم کو ایک دم بری الذمہ کر دیتے ہیں. ایک مسلمان سے معمولی غلطی، وہ بھی نہیں، بات پکی ہے کہ مسلمان نے کیا، اتنا بڑا نیوز اور پورے اخبار میں، چینلوں میں، میگزینوں میں، ایسے ہی صحائف میں یا ایسے ہی نیوز پیپروں میں سب آ جاتا ہے کہ ایک مسلمان نے، دہشت گرد نے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، جبکہ ثابت نہیں ہے. لیکن وہی ایک کافر، ایک عیسائی، ایک یہودی 100 بچوں کو ذبح کر دے، 100 عورتوں کو ذبح کر دے، 100 بوڑھوں کو ذبح کر دے، بلکہ بم برسائے اور اس کے وجہ سے ہلاک اور تباہ کئی گاؤں مٹ جائیں، تو وہ دہشت گرد نہیں ہے. وہ تو ماشاء اللہ، وہ تو بھائیو ترقی یافتہ، اچھی سمجھ رکھنے والا، عدل و انصاف والا، انسانیت جس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ جو ایک کتے پر رحم کرتا، وہ کیسے بھلا انسانوں کو ذبح کر سکتا؟ نہیں ہو سکتا. یہ آج بھائیو میڈیا کا بہرحال کمال ہے. تو یہ میڈیا ہی کے ذریعے آج ان کے بھی یہ خرافات کو جو رائج کیے جاتے ہیں اور اس کو بھائیو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے. پھر ہم مسلمان جو بتایا ابھی، جہالت کی وجہ سے، پرہیزگاری کی کمی کی وجہ سے
اور احساس کمتری کی وجہ سے ان کا جو دباؤ ہے، ہم ان کو تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی ایک بے حیائی کو بھی تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی ایک برائی کو بھی بہت ہی اونچی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے ان کے بھائیوں ہم خرافات اور ان کی بے حیائیاں، ان کی بربادیاں اور ان کے ہر وہ غلیظ اور ناپاک چیز کو بھی لے لیتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے مجتمعات میں رائج کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کرسمس کی خوشی مناتے ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو نیا سال آغاز ہوتا ہے وہ بھی ان کافروں کے طرح یہ بھی خوشی جشن مناتے ہیں۔ چینلوں میں دیکھ لیں آپ، یا ایسے ہی نیوز پیپروں میں دیکھیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک عیسائی کی طرح، اور اس کو سمجھتے ہیں یہ آزادی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور بھائیوں، بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ جیسے عید الحب یا ویلنٹائن ڈے جیسے بے حیائی جس میں نشر کرنا مقصد ہے، اس کو بھی کچھ مسلمانوں نے لے لیا۔ اور سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی سچائی ہے۔ آپ نے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، کہ تم پچھلی امتوں کی مشابہت اختیار کر بیٹھو گے، انہی کے پیچھے پیچھے چلو گے، انہی کی تقلید کرو گے، ظاہر بات ہے ان کو بہت ہی اونچی اور تقدس کی نظر سے دیکھو گے کہ وہی آپ کے مسئلے علیہ ہیں، وہی آپ کے قائد ہیں، وہی رہبر ہیں، وہی آپ کے قدوہ حسنہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک بالش آگے بڑھیں گے تم بھی ایک بالش بالضبط، ایک ہاتھ بڑھیں گے آگے تم بھی ویسے ایک ہاتھ، جو کام کریں گے ایک ہاتھ بڑھو گے، یہاں تک کہ اگر سانڈے کے بل میں داخل ہو جائیں تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ نتیجہ ہے بھائیو، ایسی خسیس بدعت اور عید ان کی بھی ہم مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی۔ اور شاید آپ تعجب نہیں کریں گے، یہاں جیسے سعودیہ عرب جیسے الحمدللہ جہاں علماء کرام کی کافی تعداد، جہاں دعات اللہ کی کافی تعداد، جہاں الحمدللہ اصحاب خیر اللہ والے موجود ہیں، وہاں بھی اچھی تعداد میں وہ نوجوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں، اندر وہ بھی مناتے ہیں بھائیوں۔ وہ جو کافروں کے اندر وہی اعمال یہ بھی کرتے ہیں یہاں۔ بلکہ بھائیوں، میں نے تعجب کیا، اپنے ایک دوست، یہیں سعودی ایک دوست، اتفاقاً انہی دنوں میں ویلنٹائن ڈے پر وہ برطانیہ میں موجود تھا، کہا ہمیں یہاں نہیں پتا چلا کہ آج 14 فروری ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، بلکہ جب میں نے دیکھا ٹویٹر میں اور ایسے ہی فیس بک میں، ایسے ہی واٹس ایپ میں، مسلمانوں کے ملکوں سے جب یہ باتیں پھیلی تب پتہ چلا کہ ارے ہاں آج ہی وہ دن ہے۔ اور جبکہ وہاں بھائیوں، وہاں رہ کے نہیں پتہ چلا، ہو سکتا ہے اتنا اوپن نہ ہو، ظاہر نہ ہوا ہو، یا جس جگہ پر ہو۔ تو کہنے کے مقصد، ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس میں بھائیوں، اس میں ایسی قبیح بدعت اور عید کو رائج کر لیے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، اس کی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور اس کے خرافات کیا ہیں، پھر ایسے ہی یہ آج کے دن میں منانے والے کیا مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، پھر شرعی موقف کیا ہے اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی 3 اہم چیزیں۔ تو پہلی بات بھائیو، اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو ابتدا ہوئی، اس کو عربی میں عید الحب کہا جاتا ہے، پیار کا دن، یا پیار والا دن، محبت کرنے والا دن، یا عشق والا دن۔ تو یہ بھائیو، یہ اس کی شروعات 17 صدی پہلے رومانیوں کے زمانے میں جب وہ بت پرست تھے تب سے شروع ہوا، یا اس کی ابتدا ہوئی۔ اور شروع میں اس کا معنی مطلب ان کے نزدیک تھا کہ ان کا جو الہ، جو معبود، جو خدا تھا، اس کے لیے محبت یا عید مناتے تھے، محبت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی بھائیوں؟ ایک بت پرستوں سے۔ پھر بھائیوں عیسائیوں تک یہ بات پھیلی، بلکہ رومانیوں کے اندر ایک یہ بھی عقیدہ انہوں نے اپنایا کہ ان کا ایک روملیوس ہے
جس نے روما شہر کو بسایا، اس کے بارے میں ان کا ایک خیال ہے، ایک بھیڑیا نے، ایک فیمل بھیڑیا نے اس کو دودھ پلایا، جس کے وجہ سے بہت قوت مند ہو گیا اور اس کی تفکیر اور سوچ اور عقل مندی یہ بڑھ گئی۔ یعنی خرافات دیکھیں قصہ دیکھیں، یعنی ہندوؤں کی طرح بھی ایسے جو خرافات ویسے یہ سب ایک مل رہے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد وہ رومانی کیا کرتے تھے، فروری کے بیچ مہینے میں ہر سال میں اس طرح ایک جشن مناتے تھے، اور اس کا رسم اس طرح مناتے تھے کہ ایک کتا اور ایک بکری کو ذبح کرتے تھے، پھر یہ خون دونوں کتے اور ایسے ہی بکری کے خون سے دو نوجوان، بانکا نوجوان مضبوط پہلوان، وہ اس کے خون سے پورے جسم سمجھے نہاتے تھے یا غسل کرتے تھے یا پورے جسم پر لگاتے تھے، پھر اس کے بعد دودھ سے دھلتے تھے، پھر اس کے بعد سمجھیے ایک ان کا جلوس نکلتا تھا، ایک ٹیم نکلتی تھی، آگے آگے دونوں نوجوان رہتے تھے، ان کے بعد دو چمڑی کسی چیز جانور کی چمڑی ہوتی تھی، مارتے تھے آگے والوں کو، اور کچھ عورتیں آگے آتی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد والی ہو جائیں گی، یعنی کوئی بانجھ نہیں رہے گا، تو یہ عقیدہ انہوں نے اس طرح یہ اپنائے، تو یہ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب بھائیو اس کا جو نام ہے ویلنٹائن ڈے، تو یہ کہاں سے ویلنٹائن کا نام کہاں سے پڑا، کب پڑا، اس کا کیا بیچ میں یہ کیوں اس طرح مشہور ہوا، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائیوں کا ایک قدیس کہتے ہیں، یعنی ان کا جو العارف باللہ، اللہ کے بارے میں جو اچھی معرفت رکھتا ہے، یا جو اللہ کے ہاں مقبول جو شخصیت ہے وہ قدیس پادری کی طرح، تو یہ قدیس ویلنٹائن تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ دو ہیں اس طرح، اور ایک روایت نہیں ایک ہی ہیں، اور ایک ہے کہ یار حقیقت ہے ہی نہیں، یہ سب شروع سے آخر پوری خرافات اور قصے اور کہانیاں۔ المہم تو اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس میں سے ان کے بادشاہوں نے، جس کا نام کلودیوس تھا، اس نے سن 296 عیسوی میں یہی ویلنٹائن کو قتل کر دیا، اور پھر ایسے ہی سن 350 عیسوی میں اس کو یاد کرنے کے لیے، ویلنٹائن کو یاد کرنے کے لیے ایک وہاں چرچ یا کلیسا انہوں نے بنا دیا روما میں۔ اب پھر جب یہ رومانی عیسائی ہو گئے، تو یہ بھائیوں جو رومانیوں میں یہ اپنے الہ کی محبت میں یہ جو عید مناتے تھے، اس مفہوم کو نکال کے انہوں نے دوسرا مفہوم، دوسرا معنی دے دیا۔ وہ معنی یہ ہے کہ یہ جو محبت میں شہید ہو گئے ان کی عید، اللہ اکبر، جو محبت میں جو اپنی جان دے دیے، عقل کھو بیٹھے مجنوں کی طرح، تو ان کا معنی مطلب دے دیا، اور پھر اسی تاریخ کو وہ اس طرح عید منانے لگے، اور اس عید کو ویلنٹائن سے جوڑ دیے، جو اس کا رمز رہا، جو محبت، پیار اور پیس، امن اور سلام کا سمجھیے ایک داعیہ، ایک نمونہ بنا، تو اس سے انہوں نے جوڑ دیا۔ اس کا اور بھی نام جیسے عید العشاق، عاشقوں کا دن، یا قدیس ویلنٹائن کا دن، جو عاشقوں کا سمجھیے سفارش کرنے والا ہے، یا ان کا جو سمجھیے ان کو اہمیت دینے والا، یا ان کا جو رمز ہے، یا ان کا جو مقدس شخصیت ہے۔ ایسے بھائیوں ان کے باطل عقیدوں میں سے یہ تھا کہ جو لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں، شادی کے قابل ہو جاتی تھیں، تو کیا کرتے تھے، ان کا نام لکھتے تھے، نام جیسے الگ الگ پیپر میں، اور پھر ایک برتن میں وہ ناموں کو رکھ دیتے تھے، پھر ایک ٹیبل پر اس برتن کو رکھا جاتا تھا، پھر وہ نوجوان جو لڑکے ہوتے تھے وہ بھی شاید شادی کے لائق ہو جاتے تھے، تو اسی میں سے ہر نوجوان کو ایک چٹھی دیتے تھے، جس کے نام سے جس لڑکی کا نام آ گیا تو ایک سال اب دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی شادی نہیں مکمل، اب سمجھ جائیں جو شادی نہیں ہوگی، شادی سے پہلے ملاقاتیں ہوں گی، تو کیا ہوں گی بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی، تو یہ اس طرح ایک سال تک سمجھیے وہ تجربہ کرے، دوسرے کو سمجھنا چاہے، دوسرے کے آداب، اخلاق، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی نفسیاتی چیز کو سمجھے، جس طرح کہ آج بھی کچھ کہتے ہیں، اور افسوس ہے کچھ مسلمانوں میں سے بھی کچھ کہتے ہیں یہ آج جو شادیاں نہیں کامیاب ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے،
یہ بھائیو ذرا یہ کچھ بیچ میں ٹف ہے لیکن آگے ابھی پھر آسان ہو جائے گا، بتانا ضروری ہے تاکہ موضوع مکمل رہے، اس کی حقیقت پہ بھی ایک چاہے مختصراً ایک آدمی کے آپ کو اس کا علم ہو جائے تو یہ اس طرح یہ ضروری ہے، اگرچہ اس میں بھی صحیح کئی خرافات ہیں، اس کو کافی ٹائم لگا تھا سمجھنے کے لیے تاکہ میں سمجھا سکوں۔ اچھا تو بہرحال تو یہ کہاں پہنچے یار، ابھی بات کہاں تک پہنچے عبدالکریم؟ سوال ہے؟ ہاں بھائیو، ہاں دیکھیں وہ نوجوان جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو اپنی بات یاد ہے، ہاں صحیح بولے، بالکل ماشاءاللہ۔ ہاں تو بھائیو اس طرح افسوس ہے کچھ مسلمانوں میں سے بھی کچھ اس کے قائل ہیں، کہتے ہیں یار آج جو اکثر طلاق ہو جاتا ہے، شادی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اچانک کے گھر والے ان کو بات ہوئی، شادی ہو گئی، پھر وہ بربادی تباہی ہو جاتی، اسی لیے ضروری ہے شادی سے پہلے آپس میں ایک نوجوان اس لڑکی سے ملے، سمجھے، ہوٹل جائے، پارک جائے، سمندر کے پاس جائے، وہی جو فلمی وہ جو خیالات، جو فلمی والوں کی حقیقی زندگی ان کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، وہ گھٹیا وہ ہوتے ہیں، تو ان کی نقلی زندگی دیکھ کر وہ حقیقت بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو ایسے بھی ہے، تو ان کا یہی تھا بھائیوں، یہ عیسائیوں میں آپ تعجب کریں گے، سبحان اللہ، عیسائی میں جو رجال الدین تھے، ان کے جو پادری تھے، جو ان میں جو دیندار جو طبقہ تھا، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیا تماشا تم لوگ کر رہے ہو، یہ بربادیاں کیا کر رہے ہو، انہوں نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے روما میں اس کو ختم کر دیا گیا، یہ کہ 100 سال تک آپس میں سمجھے پہچانے۔ لیکن بات یہاں تک باقی رہی کہ والنٹائن کی کتابیں پھیلتی گئیں اور ایک دوسرے کو میسج کس طرح دیا جائے، لیٹر کس طرح لکھا جائے، اور عشقی یا اچھے انداز میں پیار محبت کی اندرونی احساس کو کس طرح آپ دوسرے طرف کو ظاہر کر سکیں، یہ اس طرح سمجھیے یہ کتابیں یا ایسے رسائل یا ایسے لیٹر یہ آپس میں پھر پھیلتے رہیں یا اس پر وہ عمل کرتے رہیں۔ ایسے ہی بھائیو ایک دوسری کہانی ہے، دوسرا افسانہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ رومانی جب عیسائیت میں داخل ہو گئے بت پرستی کے بعد، تو ان کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، جس کا کلودیوس الثانی تھا، 3 صدی میں اس نے اپنے فوجیوں کو، جتنے جو فوجی ہوتے تھے، شادی سے منع کیا، کہا شادی کرو گے تو تم کیا پھر بیوی کے ساتھ بزی رہو گے، آج بیمار ہے، آج یہ ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تو شادی منع کر دیا، کیوں؟ تاکہ جنگ میں ان کی فکر صرف جنگ کے لیے رہے۔ تو یہ جو والنٹائن ہے، یہ حضرت کو یہ بات نہیں پسند آئی، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے ایک سمجھے عالم تھے، قدیس تھے، تو انہوں نے سمجھے نکاح نامہ اندر شروع کرتے رہے، شادیاں کراتے رہے، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ غصہ ہوا اور ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل ڈالنے کے بعد پھر پھانسی دی گئی۔ اس طرح یہ ایک رمز ہو گئے گویا محبت کے، سلام کے، پیار کے، تو اس طرح یہ یعنی یہاں سے شروع ہوا۔ اور ایک تیسری کہانی ہے، تیسرا افسانہ ہے کہ یہی جو بادشاہ کا نام آیا کلودیوس الثانی، یہ پہلے یہ بھی بت پرست تھا، اور والنٹائن یہ کیا تھے؟ عیسائی تھے، اور یہ والنٹائن نے ان کو بھی دعوت دی، کس کی طرف؟ عیسائیت کی طرف۔ اور وہ بادشاہ جو تھا یہ ان کو دعوت دیا کہ یعنی وہ دوبارہ بت پرستی پر وہ آ جائیں اور ایسے ہی اسی دین پر قائم رہیں، لیکن والنٹائن اپنی عیسائیت پر قائم رہیں، جس کی وجہ سے 14 فروری سن 270 عیسوی میں ان کو پھانسی دے دیا گیا، جس کے وجہ سے اس دن سے سمجھیے یہ ان کا ایک مقام ہو گیا، اور آج کی تاریخ یہ سمجھیے ان کے نزدیک مشہور ہو گئی۔ اور پھر بعد میں عیسائیوں نے، یہی جو عیسائی ہو گئے، پہلے رومانی جو تھے بت پرست تھے، پہلے وہ آج کی تاریخ میں بت پرستی کی وجہ سے وہ سمجھیے آج عید مناتے تھے، تو اسی عید کو دوسرا معنی مطلب انہوں نے دے دیا، والنٹائن سے جوڑ دیا، جو سمجھیے ایک ان کا ایک رمز ہو گیا محبت کا، اپنے دین پر قائم رہنے والا۔ اس طرح یہ تیسرا قصہ کہانی۔ بہرحال بھائیو اس کے اندر اور بھی خرافات اور بھی تفصیلات ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ تقریباً 3 اہم افسانے ہیں،
اور ہمارے خیال مکمل طور پر تو سمجھے نہیں ہوں گے، لیکن اتنا تو ضرور سمجھیں کہ اس کی حقیقت رومانیوں سے جو بت پرست ہے وہاں سے ابتدا ہوئی، بعد میں عیسائیوں نے اس کا ایک دوسرا معنی مطلب دے دیا، اور ان میں والنٹائن ایک مشہور شخصیت گزری جو اندر وہ شادیاں کراتے تھے یا محبت اور سلام کی باتیں کرتے تھے، اپنے دین پر قائم رہے، ان سے اس کو جوڑ دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھائیوں، آج کے دن جو یہ عید مناتے ہیں 14 فروری کو، اس کی کیا علامات، کیا مظاہر، کیا نشانیاں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں؟ تو نمبر 1، جس طرح کی اور عیدیں ہوتی ہیں اس میں خوشی ظاہر کرنے والے کرتے ہیں یا عید منانے والے کرتے ہیں، تو وہ بھی آج کے دن یہ منانے والے ایک خوشی اور ایک مسرت ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی نمبر 2، یہ گلاب کا پھول، وہ بھی لال، سرخ لال گلاب کا پھول آپس میں بانٹتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی محبوبہ کو دیتا ہے، وہ محبوبہ بھی اپنے فرینڈ کو، دوست کو دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل کیا ہے، رومانیوں سے جو ان کی محبت یا جو الہ کے لیے کرتے تھے اس کا یہ سمجھیے ایک اصل ہے، وہاں سے جا کے ملتا ہے۔ اور پھر عیسائیوں کے اندر بھی یہی بات باقی رہی، لیکن انہوں نے معنی بدل دیا کہ محبت میں اس طرح وہ بانٹتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی نمبر 3، کارڈ بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں عشقیہ کلام یا محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور کسی کسی کارڈ میں بھائیوں کیوبید کی تصویر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کیوبید؟ کیوبید یہ ایک بچہ ہے، ایک بچے کی تصویر جس کے پیچھے 2 پر ہیں اور وہ ایک کمان لیا ہوا ہے۔ یہ بھائیوں رومانیوں کے نزدیک یہ الہ الحب ہے، یعنی پیار والا الہ۔ جانتے بت پرستی و مختلف قسم کے الہ، تو یہ محبت والا جو معبود یا خدا یہی تھا، اسی کے طرف یہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ کارڈ بانٹتے ہیں نمبر 3۔ نمبر 4 بھائیوں، آپس میں محبت، پیار، عشقیہ کلام بھیجتے ہیں، اور آج کل وسائل آسان ہو گئے، فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، ای میل ہو گیا، تو اس کے بھی ذریعے بھیجتے ہیں، کوئی شعر میں، کوئی نثر میں، کوئی مختلف انداز میں۔ المہم ایسے ہی کچھ یہ بھی لکھتے ہیں یہ عبارت، بی والنٹائن، یا والنٹائن بنو، والنٹائن ہو جاؤ، کن والنٹائن، تو یہ الفاظ بھی درج کیے جاتے ہیں یا پھیلاتے ہیں۔ ایسے ہی نمبر 5، یہ بھائیوں کئی جگہوں پر پارٹیاں، جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، دن میں بھی یہ اس طرح پارٹیاں، رات میں بھی، رات میں مرد عورتیں، پھر آپس میں اختلاط ہوتا ہے، شرابیں پیتے ہیں، پھر بربادیاں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی تحفے تحائف دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں گلاب کا پھول یا ایسے ہی شکلاتہ یا ایسے ہی مٹھائی، یہ تمام چیزیں آپس میں یا اپنے دوستوں میں بھی، اس لیے مفہوم عام ہو گیا، تو کوئی ضروری نہیں ہے صرف محبوب محبوبہ کو اور محبوبہ اپنے محبوب کو نہیں، عام بھی اس طرح یہ پھیلاتے ہیں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ایک ہم سرسری نظر دوڑاتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ تو دیکھیں بھائیو، یہ جو عید ہے حقیقت میں یہ وہ رومانی بت پرست سے وہاں سے آئی ہے، اور اگر ہم غور و فکر کریں تو ایک مسلمان کو آپ چھوڑیں، ایک عقل مند اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ کس طرح بھائیو کہ ایک بھیڑیے نے اس کو دودھ پلایا، انسان کو کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کتیا نے پلایا، بھیڑیے نے پلایا، یہ انسان الگ ہے، اس کی فطرت، اس کی ایک اللہ نے تکوین کی ہے، بنایا ہے، اور پھر اس کو قوت ملی اور کیا نہیں ملی، تو یہ سب بکواس خرافات ہے۔ پھر یہ جاننا چاہیے کہ ان بت پرستوں سے آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں بت پرستی، شرک، یہ سب سے عظیم ترین گناہ ہے، تو ان مشرکوں سے لیا جا رہا ہے، پھر ایسے مشرکوں کے بعد ان عیسائیوں سے لیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو بہرحال ایسے ہی یہ بھی جاننا چاہیے کہ عیسائیوں میں کچھ لوگوں نے انکار کیا ان کے کچھ اعمال کو، تو بدرجہ اولا ہم مسلمانوں کو انکار کرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب بھائیو آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہ یہ عید منائے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم مسلمانوں میں سے، خاصتاً بھائیو ہم میں سے مسلمانوں میں سے
جو مالدار طبقہ ہے یا جو جن کو کہتے ہیں روشن خیال طبقہ ہے، جو کافی ترقی یافتہ والا ہے، جو حقیقت میں دینداروں سے یا دینداری سے کافی دور رہتے ہیں، کافی دور رہتے ہیں، اور یہ بھی تعجب کی بات ہے شریعت کے مسئلے مسائل اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ آتے ہیں اہل علم کی طرف. جیسے شادی کی بات آتی ہے تو نکاح کے لیے ضروری ہے وہ عالم کے پاس آئیں گے. ایسے ہی اگر موت ہو گئی تو ظاہر بات ہے تکفین اور جنازہ مولانا صاحب پڑھ دیں، اس سے ان کو خود دعا ہی نہیں یاد ہے. اب غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے پھر اور رسم و رواج جو مرنے کے بعد بخشش کے لیے قرآن خوانی جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور چیز میں خود فتویٰ دیتے ہیں. عالم ہو جو بھی وہ نہیں مانیں گے آپ کو، کیوں؟ اس لیے پیسے کے زور سے ان کو حق ہے کہ دین میں بھی فتویٰ دے دیں. واللہ ایسے میں تعجب کیا، ایک جگہ ایسے ہی منگنی کی بات تھی، رشتہ داری تھی، ورنہ میں اکثر شادیاں خاص اپنے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے. انکار کریں گے تو مانتے نہیں ہیں، خاصتاً جو کچھ پیسے ویسے سیٹ ہوٹ ہو گئے تو مانتے نہیں ہیں، تو خام خواہ اس کے میں جا کر آپ ان منکرات کو دیکھیں، صحیح نہیں رہتا. تو بہرحال ایسے تھی منگنی کے، اور تاکید انہوں نے کی تو پہنچ گیا. المہم کچھ ایسے رسم و رواج ہندوؤں والا کہ لڑکی کا جو باپ ہے وہ دولہے کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلانا، منہ میٹھا کرنا، اور پھر باپ کو، پھر ان کو، پھر ایسے مخصوص. المہم تو میں نے ایسے بتایا کہ یہ شرعی یا اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو حضرت بول دیے، دیکھیں فتویٰ شروع. کہا واللہ دیکھیں مولانا صاحب میں مانتا ہوں آپ ہم سے زیادہ عالم ہیں اور آپ پڑھے ہیں، میں تو ایک گوارا ہوں، میں ایک جاہل ہوں، لیکن اگر کر دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا یار آپ پر افسوس، خود آپ جب کہہ رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں تو پھر خود سے کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ اچھا وہی بات ہوگی جب نکاح کی بات آئے گی تو آئیں گے ہمارے پاس یا دوسرے کے پاس، خود سے وہاں نہیں نکاح کریں گے. کیوں؟ ان کو اطمینان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. حلال حرام کا مسئلہ ہے، مرنے کے وقت کا بھی وہی مسئلہ ہے. کیوں؟ بخشش کا مسئلہ اب تو ختم ہو گیا، اس کو دفن کرنا ہے، اس لیے بخشش ہو جائے، جنتی ہو جائے، جہنم سے وہاں آئیں گے. لیکن باقی امور میں اپنے حساب سے کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے؟ یا آخر اگر منا لیے، ہم اب فرانس میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یار وہ دنیا بدل چکی ہے، ترقی پر ہے، ان کے ساتھ اگر کر لیے تو اس میں کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے؟ کیوں ابھی بھی وہی پرانی سوچ، آج سے کئی صدیوں پرانی دادا پردادا کی سوچیں اور چیزوں پھر بابا دادا پردادا کو لیتے ہیں، لیکن جہاں نہیں وہاں نہیں لیں گے. بہرحال تو بھائیو ہو سکتا ہے یہ کہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اسلام بھی محبت کی طرف دعوت دیتا ہے، انسانیت، اخوت، بھائی چارہ، پیس، امن، ایمان، امن کی طرف دیتا ہے. بات صحیح ہے، یہ اتنی بات صحیح ہے، لیکن اس کو اس سے جوڑنا یہ صحیح ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. بھائیو نمبر ایک جو بھی عیدیں ہوتی ہیں کسی بھی ملت، کسی بھی قوم، کسی بھی دھرم میں، تو عیدیں جو ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان کا ایک شعار ہوتا ہے، ان کی ایک عبادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک عبادت ہوتی ہے، اس کو آپ صرف عید نہیں دیکھیں، وہ ایک عبادت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھیں عید الفطر، عید الاضحیٰ شروع کرتے ہیں نمازوں سے. ان کی بھی عیدیں اپنے حساب سے، وہ باطل دین ہے جو بھی ہے، ان کے حساب سے ان کا ایک عبادت ہے. تو آپ اس طرح گویا ان کے ساتھ وہ عبادت کر رہے ہیں. اور ہم مسلمانوں کی صرف کتنی عید ہے بھائیو؟ 2 عید ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہر ہفتے میں جو جمعہ کا دن، اس اعتبار سے یہ بھی عید الاسبوع ہے. اس کے علاوہ اور عیدیں نہیں ہیں. اور عبادات جو ہیں بھائیو، عبادات کے مسئلے میں اپنے سے انسان اجتہاد نہیں کرتا ہے. عبادات توقیفیہ ہیں، یعنی ہم عبادت کب کرتے ہیں؟ جب شریعت حکم دیتی ہے، اللہ اس کا رسول کا فرمان آتا ہے، ورنہ ہم اپنے سے نہیں کہتے یہ کر لیے تو کیا حرج ہے. تو خلاصہ کلام، عید منانا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے. اور ہم مسلمانوں کی عیدیں صرف 2 ہیں، اور ایسے ہفتے میں ہر جمعہ. تو اس طرح بھائیو یہ عید منانا گویا ایک عبادت کو آپ داخل کر رہے ہیں، اور ایک عبادت کو جائز قرار دے رہے ہیں. بلکہ آپ جب کہہ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس طرح گویا یہ بھی ہم مسلمان اس کو قبول کر لیں، اور اس کو بھی ہم تسلیم کر لیں. اور یہ بھائیو یہ بات بالکل صحیح اور درست نہیں ہے. دوسری دلیل بھائیو، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مناتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس میں بھائیو عیسائیوں کی، عیسائی نہیں، اس سے پہلے وہ رومانیوں کی اس میں مشابہت ہے.
جو یہ عید منانے میں ان رومانیوں کی مشابہت ہے جو بت پرست ہے، پھر ایسے ان کے بعد ان عیسائیوں کی مشابہت اور تقلید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ الامام احمد و ابو داود، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ بھائی بہت خطرناک جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ الفاظ بہت ہی کم ہیں لیکن بھائی وہ خطرناک ہے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس کا کیا معنی مطلب بھائی کیا سمجھے بتائیے؟ ہاں اور کیا؟ اچھا دوسرے بھائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے ظاہری سے کہ وہ اللہ انہی میں سے، یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام سے خارج ہے۔ اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ہلکا سمجھیں اس سے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ نہیں، اس سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سبق مل رہا؟ کیا نتیجہ ہو رہا جو منا رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ اچھا ہاں ظاہری، اچھا یہ تو بھیانک مفہوم ہے۔ اس سے ہلکا اگر مفہوم ہم لیں اس حدیث سے تو کیا مفہوم نکلتا ہے؟ ہاں یہ صحیح، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ اچھا بھائیو، تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں جو آپ لوگوں نے ذکر کیا دونوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم۔ کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم، اقل درجہ جو مفہوم ہے، سب سے کم جو معنی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، یہ کم سے کم، جبکہ اس کا ظاہری الفاظ کا معنی مطلب یہ ہے کہ تشبہ کرنے والا کافر ہے، ظاہری معنی۔ تو اگر مان لے ظاہری معنی آپ نہیں لے رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو لیں گے کہ یہ مشابہت کرنا حرام ہے۔ تو بھائیو اس طرح یہ حرام ہے، اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں قرآن میں ہیں، کافروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے اس مسئلے میں اہل علم کا اجماع ہے کہ کافروں کی مشابہت ان کی عبادتوں میں، ان کے عیدوں میں، ان کے شعائر میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا، ایسے ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور کہا یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر یہ اہل علم اس پر اتفاق ہے کہ کافروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عید منا رہے ہیں اور کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یا کیا مشکل ہے، تو بھائیوں اس محبت کا مقصد کیا ہے؟ اس میں جو کہہ رہے ہیں اس میں محبت کی بات ہے اور سلام، امن اور پیس، اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں اتنا تشدد اختیار کرتے ہو؟ حقیقت ہاں یہ محبت جس کا گن گا رہے ہیں، جس کی دعوت دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں عشقیہ محبت ہے، حرام محبت ہے، جو ازدواجی زندگی میاں بیوی یا شوہر کی محبت سے ہٹ کر آپس میں جو تعلقات قائم کر کے جو ثابت کر رہے ہیں یا اس میں جو بے حیائی کر رہے ہیں، وہ معنی مطلب ان کا مراد ہے۔ اسی لیے اس میں اکثر جو مناتے ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے، ورنہ پھر کیا ان کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسے نوجوان جن کی یہ سوچ ہے اس کے وجہ سے اس کو رائج کریں، اس میں شریک ہو، تو بہت بڑے بھائیوں گنہگار ہوئے۔ نمبر 4 بھائیوں پھر اس کے بعد یہ ہے، یا یہ 3 باتیں اس پر اب اکتفا کر رہا ہوں، یعنی یہ دلیلیں خلاصہ کلام یا نمبر 1 کہ بھائیوں یہ عیسائیوں یا اس سے پہلے رومانیوں کی عبادت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 ان کی اس میں مشابہت ہے۔ نمبر 3 اس میں وہ بے حیائی اور بربادی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ مؤمنوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، یہ رائج ہو، ان کے لیے عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، آخری بات اور اپنی بات اب میں ختم کر رہا ہوں، ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے اس عید سے یا ویلنٹائن ڈے سے؟
اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ شامل ہو جانا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، انکار کرنا چاہیے؟ یہ واضح کر رہا ہوں بھائیو۔ نمبر 1، پہلی بات کہ ان کے اس خوشی میں، اس عید میں، اس جلسے جلوس میں، ان پارٹیوں میں شامل نہ ہو، نہ شریک ہو، نہ یہاں تک کہ سلام کے لیے وہاں پہنچے۔ کچھ لوگ بھائیوں ہوتا ہے جب ان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ دب جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پہنچ گئے، شریک ہو گئے، سلام کر کے نکل جائیں۔ نہیں، قطعاً آپ اس سے دور رہیں۔ نمبر 2 بھائیوں، ان کافروں کی آپ مدد نہ کریں جو یہ خوشی مناتے ہیں کسی بھی طرح، مثلا ہدیہ تحفہ نہ دیں، یا ایسے ہی ان کے شعارات کو آپ چھپائیں، پرنٹ کریں یا لکھیں، نہیں، کوئی مدد تعاون نہ کریں۔ نمبر 3 بھائیوں، جو مسلمان ہیں جو یہ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو انکار کریں، ان کو آپ ٹوکیں، ان کو منع کریں۔ ایسے ہی نمبر 4، اس مناسبت سے آپس میں خوشی یا محبت یا مبارکبادی نہ دیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا عید نہیں ہے، اور ایک کافر بھی مبارکبادی دے بھائیوں تو یہ بھائیوں یہاں بھی آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہاں صرف عید کے علاوہ یہ بے حیائی نشر کرنا مقصد ہے۔ نمبر 5 بھائیوں، اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہیے، مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا نقصانات ہیں۔ یہ بھائیوں ویلنٹائن ڈے کے متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی، اس کی حقیقت، اس کے قصہ، ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کے خرافات کیا ہیں، اور پھر ایسے ہی اس میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، اور پھر ایک مسلمان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو ہمیں بھائیوں بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تعلیم کو پکڑنا چاہیے، اور اس سے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ حق دین ہے، یہ سچا دین ہے، اور ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نہ کہ یہ برباد اور یہ منسوخ اور یہ باطل جو ادیان ہو گئے ہیں ان کے چکروں میں جا کے ہم ان کی بھائیوں عیدوں کو رائج کریں یا نشر کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور سیدھے راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو بھائیوں تمام قسم کے گمراہیوں سے نجات دے۔ کافروں سے کی عیدیں یا کافروں کی مشابہت کرنے سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہم مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد۔